السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی الحمدللہ، آج ایک اور لیکچر کے ساتھ میں آپ کے ساتھ سامنے حاضر ہوں۔ فعل ہمارا جاری ہے، فعل ماضی۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے فعل ماضی میں مفعول کا استعمال کیا، یعنی ہمارا جملہ کمپلیٹ ہو گیا۔ آج ہم اس مفعول کے ٹاپک کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ میں پہلے تھوڑا سا ریکیپ دوں کہ ابھی ہم نے فعل میں کیا کیا کیا، تاکہ آپ کو یہ بار بار ریپیٹ کرنے سے اندازہ ہو کہ ہم کہاں پر اور کیا کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے فعل ماضی پڑھا۔ فعل ماضی میں ہم نے اس کے 3 اوزان پڑھے، پھر ہم نے اس کے ساتھ فاعل کا تذکرہ کیا۔ فاعل 2 طرح کا ہے۔ فاعل میں ہم نے پڑھا ایک فاعل ظاہر ہوتا ہے اور ایک فاعل چھپا ہوا جسے ہم مستتر کہتے ہیں۔ پھر ہم نے مزید اس کے ساتھ مفعول کو اسٹڈی کیا۔ مفعول میں ہم نے ابھی تک ظاہر مفعول کیا، آج ہم مفعول ضمیر کریں گے۔ اس کو میں چھپا ہوا اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ یہ ظاہر ہوتا ہے لیکن یہ ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے لیکن یہ اسماء کی صورت میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ظاہر اسماء ہوتے ہیں اور ضمیر جو ہے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے لیکن وہ ضمائر کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو دونوں کی ترتیب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے آج ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور فاعل ظاہر اور چھپا ہوا سے مراد آپ سمجھتے ہیں کہ فاعل ظاہر ہو تو اس کا مطلب جو بھی فاعل ناؤن ہے وہ اپیرنٹ ہے، وہ اس کو ہم لکھیں گے، اور جو چھپا ہوتا ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے اور وہ گردان میں اٹ سیلف بلٹ ان ہوتا ہے۔ جو ہم نے وزن پڑھے اس میں ہم نے پڑھا فعلا، فاعلا اور فعولا، یہ ہم نے 3 وزن ہم نے پڑھے ہیں۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں تاکہ جو ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھا، میں آپ کو عربی کا جملہ لکھ دیتا ہوں، یا میں پہلے اس کو لکھتا ہوں۔ اللہ نے انسان اور جن کو پیدا کیا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اب اگر آپ اس جملے میں دیکھیں، پیدا کرنا فعل، یہ ہو گیا ہمارے پاس فعل۔ فاعل اللہ کا نام جسے ہم لفظ الجلالہ کے نام سے ہم نے اب آئیڈینٹیفائی کر لیا، فاعل، اور فاعل ظاہر ہے۔ انسان اور جن یہ دونوں مفعول ہیں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے۔ خا، لام اور قاف مادہ ہے، فعلا وزن۔ چونکہ فاعل ظاہر ہے ہم پہلا صیغہ چن لیں گے، خلق اللہ، اللہ اسم الجلالہ، حالت رفع فاعل۔ اب ہے ہمارے پاس مفعول الانسان، خلق اللہ الانسان والجن۔ لیکن یہ مفعول ہے ہمارے پاس۔ اب نیچے والا جملہ مٹھا کے میں اس کو جملے کو تھوڑا سا ایسے کر دیتا ہوں کہ اللہ نے دونوں کو پیدا کیا۔ دونوں کو پیدا کیا۔ دیکھیں پہلے یہ ظاہر تھے، اب میں نے ان کو دونوں ضمیر کی صورت میں لے لیا ہے۔ وہی پیدا کرنا فعل، اللہ نے فاعل، اور یہ دونوں ہمارے پاس مفعول ہو گئے۔ اب دیکھیں مفعول ہمارے پاس، مفعول کو کیا ہے؟ حالت نصب چاہیے ہمیں، اور یہ ہے دونوں کی ضمیر ہوتی ہے ہما، اور ہما میں ہم کون سی ضمیر چاہیے؟ مفعول کی ضمیر چاہیے، اور وہ کون سی چاہیے؟ نصب کی، اٹیچ والی۔ دیکھیں اس میں چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہما رفع میں بھی سیم ہے اور نصب میں بھی سیم ہے، اس لیے فرق میں تھوڑا سا ہما۔ اب ہما یہ رفع والا ہے، مجھے چاہیے نصب والا، چونکہ مفعول نصب ہوتا ہے، میں کیا کروں گا؟ اٹیچ ہما چاہیے مجھے۔ اب چونکہ مجھے اٹیچ ہما چاہیے تو مجھے اسے لازمی کہیں نہ کہیں اٹیچ کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ اٹیچ کہاں ہوتا ہے؟ خالقہ، خالقہ فعل ماضی آ گیا، اس نے پیدا کیا، اللہ فاعل۔ اب رہ گیا مفعول۔ مفعول جب ضمیر ہوتا ہے تو وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ خلقہم اللہ،
اللہ نے اب آپ جملے کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ حالت رفع فاعل، یہ ضمیر مثنیٰ کی مفعول، اللہ نے پیدا کیا ان دونوں کو، اللہ نے ان دونوں کو پیدا کیا، خلقہم اللہ، اللہ نے تم سب کو پیدا. اب میں سارا یہ ٹوٹلی مٹا رہا ہوں. اب آپ دیکھیں مفعول ظاہر تھا تو اس کی ترتیب تھی آخر میں آ رہا تھا. اب جب مفعول ضمیر ہوگا تو ضمیر سیدھی فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی. اس کی چند مزید ایگزامپل کرتے ہیں. معاملہ اب ہمارے سامنے کھل گیا ہے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا. تم ایک کوئی بات کر رہا ہوں میں. فائل فعل آئیڈینٹیفیکیشن ضروری. فائل تمہیں مفعول. اب آپ غور کریں کہ فائل جو مفعول ہے وہ ضمیر آ رہا ہے تمہیں، اور تمہیں کی عربی ہوتی ہے انتا. اب ہمیں انتا کی نسب ضمیر چاہیے، چونکہ کیا ہے مفعول نسب ہوتا ہے، فاعل رفع ہوتا ہے. اب ہم جملہ بنائیں گے. پیدا کرنا خالقہ، خالقہ، اور اللہ کا نام مبارک بھی لکھ لیتے ہیں، پھر ہم مفعول بناتے ہیں. لیکن جی انتا کی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ نسب کی وہ ہوتی ہے اٹیچ کاف، اٹیچ. اب یہاں پہ اٹیچ کیسے ہوگی؟ خلقک، خلقک اللہ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا. خلقک اللہ، اللہ نے مجھے پیدا کیا. اللہ نے مجھے پیدا کیا. میں یہاں مجھے لکھ رہا ہوں، یعنی انا، مجھے پیدا کیا. اب اس کی عربی ہوتی ہے انا، اور انا کی نسب ضمیر ہے یا، اٹیچ. اب دیکھیں یہاں پرابلم کیا ہو رہی ہے. پرابلم یہ ہو رہی ہے، اس میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اگر اس کے ساتھ آتا تھا کتاب تو یہ زیر لے لیتا تھا، یہ کتابی ہو جاتا تھا. فعل چینج نہیں ہوتا، یہ خالقہ ہی رہے گا. فعل چینج نہیں ہوتا تو یہ کیا بنے گا؟ خلقانی، خلقنی، اور یہاں پہ ملانے کے لیے زبر دے دیں، خلقنی اللہ، اللہ نے مجھے پیدا کیا. اب یہ جو نی کی ضمیر ہے یہ انا کی، خلقنی اللہ، اللہ نے مجھے پیدا کیا. فعل کبھی بھی چینج نہیں ہوگا، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، یہ بات یاد رکھے گا. خلقنی اللہ، اللہ نے مجھے پیدا کیا. یہ تو میں نے آپ کو بیسک کانسیپٹ سمجھا دیا کہ بیسیکلی یہ کیسے ہوگا. اب میں آپ کو ایک چارٹ یہاں پر لکھتا ہوں ضربہ کا. مجھے کسی اسٹوڈنٹ نے کامنٹ کیا جی آپ یہ ضربہ اور یہی افعال استعمال کرتے ہیں ایگزامپلز میں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں آسان چیز چاہیے ہوتی ہے تاکہ ہم فوراً اس کو پک کر لیں. اس کے بعد پھر آپ اگر عربی اسکولوں میں بھی چلے جائیں نا، عربی اسکولوں میں، عربی یونیورسٹیز، کالج میں، تو وہاں بھی جب ایگزامپلز سکھائی جاتی ہیں تو یہی فعل یوز ہوتے ہیں. تو یہ یوں سمجھیں ایک سٹینڈرڈ سے ہیں، فعل، ضرب، دخل، ذهب وغیرہ وغیرہ. جی میں نے آپ کے سامنے یہ گردان پوری لکھ لی. ضربہ اس نے مارا، ضربہ ان دونوں نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربت اس مونس نے مارا، ضربتا ان دو مونس نے مارا، ضربنا ان سب نے مونس نے مارا، ضربتا تم ایک مذکر نے مارا، ضربتما تم دو نے مارا، ضربتم تم سب نے مارا، ضربتی تم ایک مونس نے مارا، ضربتما تم دو مونس نے مارا، ضربتنا تم سب مونس نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربنا ہم نے مارا. یہ ایک چارٹ ہے، یہ میں نے کسی پرپز کے تحت لکھا ہے. جملہ میں آپ کو دیتا ہوں، ان دونوں نے خالد کو مارا. اب فعل ہے مارنا، مارنے والے وہ دو، اور مفعول خالد. یہ مفعول فا اور یہ فعل. ترتیب ہمیں پتہ ہے. اب مارا ہے ان دونوں نے، اب فاعل چھپا ہوا ہے، ہم گردان میں جائیں گے. ضربا، میں اس کی اگر عربی لکھوں تو میں لکھوں گا ضربا ان دونوں نے مارا. کسے مارا؟ خالد کو. اب یہ ہمارے پاس ہے مفعول خالدن، ضربا خالدن. اب میں یہاں کر دیتا ہوں خالد اور حامد کو مارا. تو اب میرا جملہ بنے گا
ضربا خالدن و حامدن دونوں کو مارا. ان دونوں نے اب زیادہ کو مارا تو ہم جمع کرتے چلے جائیں گے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان دونوں نے اس کو مارا. اب اس ایک کو مارا، اس ایک کو مارا. اس کی ہمارے پاس، اس کی جو ہمارے پاس ایک کی ہے وہ ہے ہوا. اب ہوا کی ہمیں چاہیے نسب، اور وہ کیا ہے؟ ہو. تو سمپلی میں ساتھ لکھ دوں گا ضرباہ، ان دونوں نے اسے مارا. اب اگر ہم یہاں پر آ جائیں، اس کے کتنے جملے بن سکتے ہیں کہ میں اب یہاں سے شروع کر دوں. اس ایک نے اس ایک کو مارا، ضرباہ. ان دونوں نے اس ایک کو مارا، ضرباہ. ضربو، ان سب نے مارا. اب یہ قاعدہ یاد رکھ لیں کہ جمع کا صیغہ جب بھی ضمیر کے ساتھ آئے گا تو الف ڈیلیٹ ہو جائے گی. تو کیا بنے گا؟ ضربوہ، ان سب نے اس ایک کو مارا. اب آپ یہ ابھی ہم صرف ایک سے لے رہے ہیں، یہاں تک لائیں گے، پھر ہم دو سے شروع کریں گے. میں کوشش کروں گا کچھ آپ کو پریکٹس کروا سکوں. ضربہ، اس نے اس ایک کو مارا. ضرباہ، ان دونوں نے اس ایک کو مارا. ضربوہ، ان سب نے اس ایک کو مارا. ضربتہ، اس ایک مؤنث نے اس ایک مذکر کو مارا. ضربتاہ، ان دو مؤنث نے اس ایک کو مارا. ضربنہ، ان سب مؤنث نے اس ایک مذکر کو مارا. ضربتہ، تم نے اسے مارا. ضربتماہ، تم نے ان دو کو مارا، تم دونوں نے اس کو مارا. اب یہاں پہ بھی ایک چینج آتا ہے، اس کے ساتھ ایک واو ایڈیشن ہوتا ہے اور میم پر پیش اور پھر ساتھ لگ جاتا ہے ہو. جب بھی جمع مخاطب کا صیغہ فعل ماضی میں آئے گا تو میم کے ساتھ ایک واو کا اضافہ ہوگا، پھر ساتھ ضمیر لکھی جائے گی. تو یہ دو چینجز ہوتی ہیں پوری گردان میں، صرف دو جگہ پہ. ایک یہ الف ڈیلیٹ ہو جاتا ہے جمع والا، اور یہ ایک میم کے ساتھ واو اٹیچ اور پھر ساتھ ضمیر لکھی جاتی ہے. سو ضربتی ہی، اب دیکھیں یہ ہی ہو گیا. ہی اس لیے ہو گیا کہ پیچھے زیر آ رہی ہے. ضربتماہ، تم دونوں مؤنث نے اس ایک کو مذکر کو مارا. ضربتنہ، تم سب مؤنث نے اسے ایک مذکر کو مارا. ضربتہ، میں نے اسے مارا. ضربناہ، ہم نے اسے مارا. ضربناہ، ہم نے اسے مارا. اب ہم اس کو لے کر چلتے ہیں. میں فی الحال اگزامپل آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، کوئی بھی مؤنث پر لے آتے ہیں. ضربہا، اس ایک مذکر نے اس ایک مؤنث کو مارا. ضرباہا، ان دو مذکر نے اس ایک مؤنث کو مارا. ضربوہا، ان سب نے اس ایک مؤنث کو مارا. ضربتہا، ضربتہا، اس ایک مؤنث نے اس ایک مؤنث کو مارا. ضربتاہا، ان دو مؤنث نے اس ایک مؤنث کو مارا. ضربنہا، ان سب مؤنث نے اس ایک مؤنث کو مارا. ضربتہا، تم ایک مذکر نے اس ایک مؤنث کو مارا. ضربتماہا، اب اسی طرح یہ چلتا جائے گا. ضربناہا، ہم نے اسے مارا. ضربتہا، میں نے اسے مارا، اس ایک مؤنث کو. اب ہم اور کوئی لے لیتے ہیں. اب ہم اس میں لے لیتے ہیں ہم. ضربہم، اس ایک نے ان سب کو مارا. ضربہم، اس ایک نے ان سب کو مارا. تو دیکھیں یہ اگر میں بنانے چلوں تو یہ پتہ نہیں کتنے ہی سینکڑوں جملے بن جائیں گے اس طرح سے. تو یہ بتانے کا آپ کو مقصد، ایک تو دو چیزیں یہ سیکھ لیں آپ نے کہ جب جمع مذکر غائب کے ساتھ مفعول ضمیر ہوگا تو الف ڈیلیٹ ہو جائے گا، اور جب جمع مخاطب کے ساتھ مفعول ضمیر ہوگا تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا بیچ میں سے، یعنی میم کے ساتھ واو کا اضافہ، میم پہ پیش اور ساتھ میں ضمیر آ جائے گی. اب اگر میں رینڈم لکھوں کوئی تو آپ نے دیکھیں جی، اگر میں یہاں لکھتا ہوں ضربتنی، تم نے مجھے مارا. ضربتمانی، تم دونوں نے مجھے مارا. ضربانا، نحنو کی جگہ پہ ان دونوں نے ہم سب کو مارا. ضربننی، ضربننی، ان سب عورتوں نے مجھے مارا.
ضربتہم میں نے ان سب کو مارا، ضربناہن ہم سب نے ان سب مؤنث کو مارا، ضربتاہما ان دونوں نے ان دونوں کو مارا۔ دیکھیں اب اس میں فوکس کرنا آپ کا کام ہے، میں نے آپ کو گائیڈنس دے دی ہے، تو جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو زیادہ آسانی اس میں لگے گی۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ جب جملے میں مفعول ضمیر آ جائے تو ضمیر حالت نصب کی آپ نے فعل کے ساتھ چپکا دینی ہے۔ اب اگر میں لکھوں یہاں پر خلقنا فعل ماضی نا، اس نے ہمیں پیدا کیا، خلقہم اس نے ان سب کو پیدا کیا، خلقکما اس نے پیدا کیا تم دونوں کو۔ اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں خلقنا، اور اگر آپ اس کو ایسے پڑھ دیں کتنا فرق ہے؟ خلقنا اس نے ہم سب کو پیدا کیا، فعل ماضی یہ مفعول، اور یہ صرف فعل ماضی ہے، خلقنا ہم نے پیدا کیا۔ خلقنا صرف ایک حرکت کا فرق ہے کہ یہاں پر قاف کی حرکت ساکن ہے اور یہاں پر زبر دیا ہوا ہے۔ دیکھیں اس ایک حرکت کے فرق سے کتنا میننگ میں ڈیفرنس ہے، اسی لیے قرآن پاک کی قرات میں یہ تمام چیزیں پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ خلقنا ہم نے پیدا کیا، خلقنا اس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ تو یہ تو آج کا لیکچر تھا، تھوڑا سا آسان ہے بہت، لیکن بس آپ دیکھیں جب ہم قاعدے کو ذہن میں بٹھا لینا تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ قاعدے کو پکڑ لیں کہ اگر مفعول ضمیر ہے تو ہم اسے فعل کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اور نصب کی ضمیر لے آئیں گے، بس اتنا سا کام ہے۔ فاعل چاہے ظاہر ہو، اور اگر فاعل بھی ظاہر ہو تو پھر فاعل کو ضمیر کے بعد لکھا جائے گا۔ یہاں پہ جیسے آئے گا ضربنا خالدن، خالد نے ہمیں مارا، ضربنا خالدن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے لیے عربی کو سمجھنا آسان فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین۔